وہ ہر رات میری چھت پر کھڑی ہوتی ہے، سچی خوفناک کہانی۔ میں کراچی کے ایک پرانے اور سنسان علاقے میں اکیلا رہتا تھا۔ میرا گھر 2 منزلہ تھا اور اوپر کی ایک کھلی چھت جہاں میں اکثر رات کو وقت گزارا کرتا تھا۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا جب تک ایک رات سب کچھ بدل نہ گیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ پھر اچانک اوپر سے آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا اس وقت چھت پر کون ہو سکتا ہے؟ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے چھت کا دروازہ کھولا، چھت بالکل خالی تھی۔ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ سب کچھ عجیب حد تک خاموش تھا۔ اگلی رات وہی وقت، وہی آواز۔ اس بار میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور میری نظر چھت کے کونے پر گئی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آہستہ آہستہ میری طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ میں ڈر کے مارے فوراً نیچے بھاگ آیا، دروازہ بند کیا اور پوری رات جاگتا رہا۔ میرے دماغ میں بس وہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہر رات 2 بجے چھت پر قدموں کی آواز، دروازے پر ہلکی دستک اور کبھی کبھی سرگوشیاں، اوپر آؤ۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے سر گھمایا۔ وہی لڑکی میرے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے بال میرے چہرے کے قریب تھے اور وہ سرگوشی کر رہی تھی، میں اوپر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ میں چیخ مار کر اٹھا اور لائٹ آن کی، لیکن کمرہ خالی تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ اگلی صبح میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور جلدی جلدی باہر نکلنے لگا۔ جاتے جاتے میں نے آخری بار چھت کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی تھی، دن کی روشنی میں بھی۔ اس نے اس بار بھی آہستہ سے ہاتھ ہلایا اور مسکرا دی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن آج بھی رات کے 2 بجے مجھے کبھی کبھی وہی آواز سنائی دیتی ہے، چھت پہ کسی کے چلنے کی، جیسے وہ اب بھی میری چھت پر کھڑی ہو۔